یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر معافی نہیں مانگتے ہیں تو آپ لوگوں کو عید کی نماز جو ہے ادا کرنے کے لیے، میں تو ویسے بھی نہیں جاتا عید کی نماز پہ. سلمان وغیرہ جاتے ہیں شاید، تو ہاں تو منع کر دیں گے، دھکا دے دیں گے، نکال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے تو مسجد میں جانا بند کر دیا، چاہیے اس کو کچھ بھی سمجھے. میں نے اس لیے بند کر دیا کہ ایک مرتبہ میں ٹاؤن میں تھا تو وہاں وقت ہو گیا نماز کا، جمعہ کی نماز کا. تو میں نے وہیں کہیں جا کے وضو کر کے میں نے نماز میں کھڑا ہو گیا. کوئی 5ویں یا 6ٹھی اس میں کھڑا ہوا تھا صف میں. تو میری کچھ پہن کے نکلا تھا، تو پرنٹڈ شرٹ تھی، اس قسم کی کچھ پرنٹڈ شرٹ تھی کہ کچھ اس پہ پھول وول تھے. اس زمانے میں وہ ایک نئی نکلی تھی نا اپنا ہوائن شرٹ، اس میں کی ایک شرٹ تھی. تو مجھ سے ایک صاحب نے فرمایا پیچھے سے، آپ حضور ذرا میرے پیچھے آئیں، اس لیے کہ آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. میں پیچھے چلا گیا. اس صف میں پہنچا تو وہاں بھی پھر کسی نے کہا کہ سر آپ ذرا پیچھے آ جائیں مہربانی کر کے، یہ آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. ایسے کرتے کرتے جہاں میرے جوتے رکھے تھے وہاں میں آ گیا. میں نے جوتے پہنے اور میں گھر آ گیا. اس کے بعد سے آج تک میں مسجد نماز پڑھنے نہیں گیا. میں نماز پڑھتا ہوں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو. یہ بھی اب میں کسی کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مسجد مت جاؤ. میں نہیں جاتا. یہ میرے اور آپ خدا کے بیچ میں ہے، اور جس دن میرا دل چاہے گا اس دن چلا بھی جاؤں گا. اور اگر یہ روکیں گے روک دیں، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. روکیں گے وہ روک دیں، مجھے اچھا کام کرنے کے لیے روکیں گے. اور یہ میری انہوں نے دھونس دیا کہ میری ایفیجیز جلائیں گے. یہ تو جلائیں گے کیوں؟ میری ایفیجیز کو دفنائیں نا. یہ میں تو ابھی تک تو مسلمان ہوں نا ان کے. اچھا، اور یہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ سلیم خان اور سلمان خان کی فیملی جو ہے وہ اسلام سے باہر کی جاتی ہے، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کب انہوں نے مجھے ایک ممبرشپ میں لیا تھا. یہ کوئی کلب ہے کہ جس کی ممبرشپ میں لیا تھا، اور میرا کارڈ نمبر کیا ہے. اور یہ جب انہوں نے ریجیکٹ کیا، اس کے بعد سے پھر میری ری انٹری کب ہوئی؟ میں تو پچھلے سال سے ہی باہر ہوں، اس کے بھی ایک سال پہلے سے باہر ہوں. تو جو آدمی باہر ہے اس کو بار بار کیسے ریجیکٹ کرو گے اس کی ممبرشپ؟ آپ نے مجھے آٹرس کلب سے نکال دیا، اب میں ہوں ہی نہیں آٹرس کلب میں. اور اب میں نے کوئی باہر جا کے کچھ کام کیا ایسا جس نے کہا اب ان کو آٹرس کلب سے نکالا جائے. ارے میری ممبرشپ تو خارج ہو گئی ہے، مجھے آٹرس کلب میں انٹری نہیں ہے، اب میں سائن نہیں کر سکتا. یہ کوئی کلب ہے؟ اسلام کوئی کلب ہے جس میں ان کی مرضی سے رکھا جائے گا؟ یہ میرے اور خدا کے بیچ میں. خدا نے مجھے ایک مسلم کنزرویٹو مسلم فیملی میں پیدا کیا ہے. خدا نے میرے خیالات کو کی کچھ گروتھ دی ہے. صحیح جگہ ہوئی ہے، غلط جگہ ہوئی ہے، یہ خدا کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، پلک نہیں جھپکتی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ رفیع صاحب نے جو بھجن گائے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے. تو اگر خدا کو رفیع صاحب سے اگر اتنی شکایت ہوتی کہ تم بھجن گا رہے ہو تو ان کی آواز چھین لی ہوتی. وہ تو ابھی تک بج رہی ہے. طلعت محمود صاحب کی آواز ابھی تک بج رہی ہے. اور بات ان کو بری لگی جب انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے میں اگر دوزخ میں جاؤں گا تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ نہ تو میں ان کی کمپنی میں ہوں، نہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. ان کا یہ کہنا نا سلیم صاحب کی جیسے آپ کی فیملی کو لوگ آئیڈل مانتے ہیں، بہت سے مسلم لوگ خاص طور نہ مانے. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ میری فیملی کو آئیڈل مانے؟ جب آپ یہ کہتے ہو آئیڈل کیوں مانتے ہو؟ یہ تو فلم کی فیملی ہے. یہ تو فلم کی فیملی جس میں وہ کام ہو رہا ہے جو آپ کا جو اسلام کہتا ہے، جو آپ کی وہ کہتی ہے نالج کہتی ہے، یا جو آپ کی انفارمیشن کہتی ہے جو ان اسلامک ہے، تو پھر اس کو آپ کیوں مان رہے ہیں آئیڈل؟ یہ تو شیطانی کام ہے، ناچنا گانا. تو اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ آئیڈل کیوں مان رہے ہیں؟ آئیڈل کسی مولوی کو مانے جو بہت اچھی بات کر رہا ہے، آئیڈل کسی آدمی کو مانے جو بہت اسلام کی باتیں کر رہا ہے، جو لوگوں کو چینج کر رہا ہے. مہاتما گاندھی جیسا کوئی آدمی ہو آپ کی کمیونٹی میں، آپ اس کو آئیڈل مانیں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ناچنے گانے والے بھانڈ، اور دوسری طرف آپ ان کو آئیڈل مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری قوم ان سے، اور آپ کی قوم اگر ان لوگوں سے اگر انفلوئنس ہو سکتی ہے تو پھر تو خدا بچائے. اور اگر یہ آئے بھی تو میں تو ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ، اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، روز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عقل دے. سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ بم پھوڑنا. یہ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں لوگ اپنے گھر، آپ نے بم رکھ دیا، یہ کوئی بہادری ہے؟ اس میں انسینٹ عورتیں مر گئیں، بچے مر گئے، لوگ مر گئے. یہ کوئی بدلہ ہے؟ کس نے کیا تھا اور کس کو سزا مل رہی ہے؟
چلیے مر گئے تو چلے گئے، کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کا پاؤں نہیں ہے. یہ ارے جانوروں کے بھی حقوق ہیں اسلام میں، جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں اسلام میں، درختوں کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ ہے اسلام. اور یہ اسلام میں اگر یہ پڑھیں اور یہ سمجھیں تو ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا جواب ہے. اور خدا کہتا ہے کہ جتنے مرتبہ معافی مانگو گے معاف کروں گا، جتنے مرتبہ گناہ کرو گے معافی مانگو گے معاف کروں گا. یہ تمہارے اور میرے بیچ میں ہے. اسلام کہتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ صرف خدا اور اس کے بیچ میں ہے. یہ کوئی یہ بات نہیں جانتا. یہ انہوں نے کہ اپنی سیٹ بک کر لی ہے وہاں کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے. اچھا میں دوزخ میں جاؤں گا تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا تو میری کمپنی زیادہ بہتر ہوگی، وہاں میں رفیع صاحب ملیں گے مجھے، وہاں درد محمود ملیں گے مجھے، محبوب صاحب ملیں گے، وہاں آصف صاحب ملیں گے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا وہ انٹرویو. انہی باتوں کا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذاق اڑایا مسلم. مذاق کیوں اڑایا؟ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا تو میں کیا کہوں؟ میں یہ کہوں گا نہیں صاحب مجھے دوزخ میں مت بھیجیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ کہوں میں ان سے؟ میں اگر اس بات کو غلط سمجھتا تو میں کہتے ہی کیوں؟ اور میں معافی کس بات کی مانگوں؟ مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے غلطی کی تو معافی مانگوں. کس سے معافی مانگوں؟ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے غلطی کی تو خدا سے معافی مانگوں گا. ان سے کیوں معافی مانگوں؟ یہ کون خدا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ یہ خدا کے ایمبیسڈر ہیں جو یہ آئے ہیں کہ بھائی ان کے ایک معافی نامہ لے کے آؤ. اور اسلام میں کنسنسس ہے. اگر کوئی کمیٹی بھی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اس میں میجورٹی کس کی ہے؟ اسلام میں آٹوکریسی نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اسلام میں کنسنسس ہے. سمجھے آپ؟ مسلم سمدائے کے لوگ خاص طور پہ جو مسلم ویورس ہیں ہمارے دیش کے مسلمان جو ہیں وہ یہ ایک بات یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے دیکھا گیا آپ کی فیملی کو گنپتی کے طور کے وسرجن کے وقت دیکھا گیا، اس سے پہلے بھی سلمان خان کو دیکھا گیا. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلیم خان صاحب کا جو پریوار ہے وہ کبھی نماز یا اسلامی طور طریقوں پر بھی میں کیوں یہ نماز ان کے سامنے کوئی نماز کوئی چیز ایگزیبیشن کی ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں ان کو بتاؤں، یا میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو میں ان کو بتاؤں کہ جا کے میرے گھر پہ دیکھیں اندور میں کہ کیا ماحول ہے. اور اگر میں ان چیزوں میں پارٹ لیتا ہوں تو کیا میں اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو اتنا کمزور سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹ لوں گا تو ختم ہو جائے گا میرا مطلب؟ اور پھر یہ میرے ماحول کو سمجھیں. میری ایک بیوی ہندو مہاراشٹرین ہے، میری دوسری بیوی ہیلن جو ہے وہ کیتھولک ہے. سمجھے؟ میرے ایک بچے نے شادی کی ہے سیما سچدیو سے، وہ لڑکی ہندو ہے. میرے دوسرے بیٹے نے شادی کی ہے ارباز نے ملائکا اروڑا سے، وہ آدھی ہندو ہے آدھی کیتھولک ہے. باپ ان کے ہندو تھے، ماں ان کی کیتھولک تھی. میری بیٹی نے شادی کی ہے اپنی مرضی سے، میری بیٹی نے شادی کی ہے جس میں میں بہت خوشی سے جس میں شرکت لی ہے میں نے، اور میں نے یہ کہا میرے لیے آدمی اچھا ہونا چاہیے. تو وہ ہندو ہے لڑکا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی بیٹی کا یا آپ کی بہن کا اگر شادی کا سوال ہو، ایک مسلمان ہے مگر اسمگلر ہے اور بہت ہی بد کیریکٹر کا آدمی ہے، اور ایک ہندو ہے نہایت ہی شریف آدمی اور اس کے عمل بہت اچھے ہیں، آپ کس کو پریفر کریں گے؟ پھر ایک پائلٹ ہے، وہی کہتے ہیں سر یہ پائلٹ تو مسلمان ہے مگر اس کا کوئی بھروسہ نہیں آپ کو پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا. اور دوسرا پائلٹ صاحب ہندو ہے، اس کے 30,000 گھنٹے ہیں اور کمال کا پائلٹ. آپ کس کے ساتھ ٹریول کریں گے جہاں آپ کی جان کا سوال ہے؟ سر مسلمان کے ساتھ میں ٹریول کروں گا، صاحب میرا بھائی ہے اس لیے وہ مر جاؤں اس کے ساتھ. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ خدائی کی تو دی ہوئی ہے. یہ شولڈرز کے اوپر یہ جو سر ہے نا، یہ کوئی ڈیکوریشن کے لیے نہیں خدا نے بنایا ہے، یہ سوچنے کے لیے بنایا ہے. سوچئے، سوچ کے عمل کریے. اور ہمیں انٹیلیجنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں راکٹ تھوڑی بنانا ہے یا ہم کو کوئی پلین تھوڑی بنانا ہے جو ہمیں انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. ہمیں سینسیبلٹی کی ضرورت ہے زندگی میں. ہم جو بھی فیصلے لیتے ہیں وہ سینسیبلٹی پہ لیتے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، یہ مت کرو یہ کرو. سارے ہماری جو ہم کو جو سکون دیتے ہیں، جو ہم کو پیس دیتے ہیں، یا ہماری زندگی جو بہت اسموتھلی چلاتے ہیں، وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سینسیبلٹی پہ ہوتے ہیں، وہ کوئی انٹیلیجنس پہ نہیں ہوتے. اس کے لیے کوئی آئنسٹائن نہیں چاہیے. آج میں خدا کا شکر ہے، اللہ کا میں بہت بڑا احسان مند ہوں کہ میں بہت خوش آدمی ہوں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، مجھے تو جنت یہیں مل گئی ہے، میں تو اتنا خوش ہوں یہاں. سمجھے آپ؟ تو کن وجہوں سے کہ مجھے اللہ نے ایک سینسیبلٹی دی ہے، وہ سینسیبل ڈیسیجن لے کے میری زندگی بڑی خوشی کے ساتھ چل رہی ہے. اب
اتنے سارے میرے فیملی کے اندر لوگ ہیں آج ایک ہی چھت کے نیچے ہارمونی سے رہتے ہیں. یہ بھی تو خدا کی دین ہے. کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی کیتھولک ہے, اور اس ایشو کے اوپر کوئی جھگڑا, کوئی فساد, کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتی, بلکہ ایشو ہی نہیں ہے. وی ہیو نیور ڈسکس. ہم سے کوئی کہتا بھی ہے کہ بہت کمال کی بات ہے صاحب, تو ہم کہتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں, خدا کو منظور تھا اس لیے ہو گئی. آدمی کے بس میں اگر ہوتا تو سب کر لیتے. کئی فلم انڈسٹری میں کئی لوگوں نے یہ رشتہ ٹرائی کیا ہے, اور بیوی نے کہہ دیا یا تو یہ رہے گی یا میں رہوں گی. گڈ بائے.